بھٹو صاحب کے ساتھ جو گرفتاری، پھر شہالہ لے گئے ان کو، پھر جس طرح بھی ہوا جو بھی سب کے سامنے، پھر ساری ذمہ داری بیگم صاحب پہ آ گئی، بیگم نصرت بھٹو پہ. اینڈ شی واز ہیڈ آف اوور ونگ آلسو، ویمن ونگ آلسو. اور ویمن ونگ کے انہوں نے بعد میں نہیں، اس سے پہلے الیکشن کرائے تھے، بعد میں الیکشن بھی کرائے تھے. ہمارے ایک ہی الیکشن ہوئے پارٹی کے، وہ ویمن ونگ کے ہوئے تھے. اینڈ آئی واز الیکٹڈ، باقاعدہ پراپر وہ بنے تھے. اور اس میں انہوں نے منسٹر سے کہا تھا کسی کی بیوی وہاں پہ آ کے انفلوئنس نہیں کرے گی. پھر تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنے مقدمے اور کس طرح، اور بیوی جا رہی ہیں اور بیگم صاحبہ جا رہی ہیں اور فیس کر رہی ہیں آل دا. اور پھر ان کو جیل میں ڈالا کسی نہ کسی بہانہ بنا کے، بیوی کو بھی. اور سکھر کی جو بہت زیادہ ایک بری جیل ہے اس میں رکھا. اور جب یہ مقدمے سے واپس آتی تھیں تو بیوی نے کہا کہ جو وہاں کی ہوتی ہیں گارڈ، جو فیمیل جو ان کی وہ ہوتی ہیں اسکارٹس وغیرہ، وہ جب اندر آتی تھیں تو ان کے بالوں میں ایسے ہاتھ کر کے ڈھونڈتی تھیں کہ کوئی چیز تو نہیں ہے ان کے لے کر آئی ہیں. بہت بہت بدتمیزی. بہت چھوٹا سا کمرہ تھا اینڈ نو فیسلٹی واز دیئر. ابھی بھٹو صاحب کا مقدمہ چل رہا ہے، یو نو. اینڈ جب وہ صنم بی بی کی شادی پہ پیرول پہ آئیں تو وہ لوگوں کا ہاتھ پکڑ کے بٹھا لیتی تھیں، کیونکہ ان کو کہتی مجھے زیادہ دور دیکھنے کا مجھے وہ ختم ہو گیا ہے، یو نو. کیونکہ اتنی دیر اندھیرے میں، سالیٹری میں، کسی سے بات نہیں، کچھ نہیں، اس طرح. ایک دفعہ بیگم صاحب نے کہا کہ جب ان کو پتہ چلا کہ آئی وہ اسٹاف وہاں کا، ہاؤ آر یو ڈوئنگ، وہ اچھا فیل، آپ کو اچھا تو فیل کراتے ہیں نا کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. تو کہنے لگیں آپ کو کیسا لگتا ہے اکیلے میں؟ تو بیگم صاحبہ نے کہا کہ یہ جو روشن دان ہے اس میں سے مجھے چڑیاں نظر آتی ہیں تو مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، ان کی آواز ہی مجھے بہت اچھی لگتی ہے. وہ جناب بند کر دیا انہوں نے اس کو. روشن دان واز کلوزڈ. کوئی انسان، کوئی یعنی زندگی سے تعلق نہ ہو، زندگی سے تعلق نہ ہو. انبلیویبل. اور افسوس کی بات ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں، یعنی یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ یہ سب کریں گے؟ کون سے ہمارے مینولز میں لکھا ہوا ہے؟ اور کیا جرم تھا؟ جرم تو یہی تھا نا کہ پبلک کو ریپرزینٹیو تھے اور بہت ہی جن کے پیچھے پاکستان کھڑا تھا. بالکل یہی تو جرم تھا، اور کیا جرم تھا ان کا. سو things have been very tough for the party, very very tough for the party. آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ جب وہ بھٹو صاحب کے اس کو وہ کہتے ہیں کہ جوڈیشل مرڈر جسے ہم کہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ شہادت ان کی جو ہوئی، اس کے بعد پھر ظلم و ستم کا سلسلہ زیادہ چلا دونوں کے ساتھ، بیگم صاحبہ کے ساتھ بھی، بیوی کے ساتھ بھی. کوئی سیمینار تھا اور آئی واز گوئنگ دیئر. انہوں نے کہا کہ ایک لیٹر لکھنا ہے. آئی واز ریپرزینٹیو آف پارٹی فار یورپین یونین، فار یونائٹیڈ نیشنز، فار کامن ویلتھ اینڈ آل دیٹ. یا تو وہ آتا تھا. آئی یوز ٹو ڈرافٹ، بیوی یوز ٹو ایڈٹ، اینڈ دین فائنلائز کر کے وہ جاتا تھا شمس صاحب کے پاس. اینڈ دین وہ وہاں سے پھر میرے سگنیچر لگا کے پھر وہ سرکولیٹ ہوتا، پھر پریس پہ بھی جاتا تھا. تو آئی واز ان ہری، تو میں نے ذرا جلدی، تو ان کا میسج آیا، آپ مجھے ٹہلا رہی ہیں؟ ہاں آپ ٹہلا رہی ہیں مجھے. میں نے کہا بیبی آئی ایم سوری، اٹس ناٹ یو، یہ آپ کا ڈرافٹ نہیں ہے. میں نے کہا نہیں بیبی آئی ایم سوری، میرا سیمینار ہے اس میں آئی ایم اے اسپیکر، تو آئی واز پریپیئرنگ فار دیٹ آلسو. اچھا وین ول یو بی بیک؟ میں نے کہا آئی تھنک اٹ ول بی اباؤٹ 9:30 اور سو. اوکے 9:30 وی ور کنیکٹڈ، چیٹ ہو رہی ہے، اور اس میں ہم نے فائنل کیا راتوں کو 1 بجے تک بیٹھ کے. سو شی واز ایز پرائم منسٹر آلسو. ان کے جتنے بھی لوگوں نے کام کیا ہے وہ کہتے ہیں اتنی فائلیں بھی جاتی تھیں نا، تو نیکسٹ مارننگ میں سارا سائن ہو کے، سارا ڈائریکٹیوز کے ساتھ ان کا واپس آتا تھا. شی مینٹ بزنس، شی وانٹیڈ ٹو سرو دس نیشن وچ شی ڈیڈ. دیکھیے چونکہ ہم لوگ تو یہاں کام کر رہے تھے نا پاکستان میں، اینڈ وی نیو. تو لاسٹ میٹنگ بیوی کی جو ہوئی تھی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی، وہ لندن میں ہوئی تھی مرحوم رحمان ملک کے گھر میں. اور اس میں جب زیادہ تر لوگ جا چکے تھے تو چودھری اعتزاز صاحب نے کہا کہ کوئی بات ہو رہی تھی افتخار چودھری صاحب کے اوپر، افتخار چودھری نے یہ کیا وہ کیا. تو بی بی چودھری صاحب نے کہا
کہ بیوی ایسا نہیں تھا. میں نے چودھری صاحب کو مشورہ دیا تھا کہ وہ سب لکھ کر اپنی اسپیچ کریں, کیونکہ سم ٹائم دے مے بی ایلیگیشنس, وی کین پٹ دوز وربیٹم. یا بیوی نے کہا شکر ہے چودھری صاحب آپ نے مجھے ایسا کوئی مشورہ نہیں دیا. کہتے ہیں بیوی میں مشورہ تو دینا چاہتا تھا آپ کو, مجھے صرف ڈر یہ ہے کہ آپ اکیلی نہ نکل جائیں, آپ اکیلی نہ نکل جائیں. دس از ناٹ دا ٹائم ٹو ٹاک ٹو پرویز مشرف. ٹھیک ہے, ہی از دا موسٹ ہیٹڈ پرسن. تو خیر بات ختم ہو گئی. نوابزادہ غضنفر جو تھے انہوں نے بی بی سے کہا تھا بی بی میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہتا ہوں آپ واپس نہیں جائیں, دس از ناٹ دا ٹائم, ڈونٹ ٹرسٹ دیم اینڈ وی ڈونٹ وانٹ ٹو لوز یو. خیر اس کے بعد بی بی ڈیسائیڈڈ ٹو کم, اینڈ تھوڑے ہی دن بعد شی میڈ ہر پلان اینڈ شی کیم. تو جب وہ آ رہی تھیں میں نے اس وقت بھی کہا تھا, میں نے کہا بیوی یہ جو جلسہ بھی ہے اور جلوس بھی ہے, یہ حالات ایسے نہیں ہیں جو ہم اتنے لوگوں کو اکٹھا کریں. تو ایک چیز بس ٹھیک ہے, تھنگز آر ناٹ واٹ از واز 86. اب بہت زیادہ لوگوں میں اسلحہ اور دشمنیاں اور پتہ نہیں کون کون ان کے خلاف تھے سب اور کیا تھا. بہرحال اٹ واز اے ڈیسیژن شی میڈ اینڈ شی کیم. تو جب وہ آ رہی تھیں تو زیادہ تر کا فوکس جو تھا وہ یہ تھا کہ ہم ایئرپورٹ پہ جا کر, ظاہر ہے ہم کئی دفعہ ہم جاتے تھے ایئرپورٹ بھی جاتے تھے. تو مائی آفس واز جسٹ آفٹر دا نرسری کمرشل مارکیٹ بلاک 6 میں. تو سم آف مائی اگین الیکشن کمیشن کے میرے ساتھی پارٹی کے سینئر لوگ, ہم لوگ سب وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور ہم پہلے سے تیاری کر رہے تھے کہ ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو ریسیو ہر. تو پھر ہم نے بی بی نے جو سیکنڈ ٹائم حلف اٹھایا تھا بلو ڈریس میں, ہم نے اس کا ایک بہت بڑا بنایا. اس کو ہم نے جو کراسنگ تھی بفور کارساز, نو اٹ واز, ابھی ہم کارساز پہ نہیں ہیں, ہم نرسری سے آگے ایک بہت بڑا اوور ہیڈ برج تھا, اس پہ ہم نے اس کو ہینگ کیا. اور ہم نے کہا کہ جب وہ یہاں سے گزریں گے تو ول سرو دا چائے وائے, کیونکہ پھر جلسے میں جائیں گے. تو ہم نے وہاں پہ ہم سب انتظار کر رہے تھے. وہیں پہ لوگوں کی کالیں آنی شروع ہوئی نا جلوس سے. فوزیہ وہاں کسی کو کر رہی تھیں, کوئی اور انہی لوگوں میں جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے لوگوں. میں نے کہا ان سے پوچھو کال کیسے کر رہے ہو, جب آسک وائے جیمرس کہاں گئے. خیر تو ہم یہ کرتے تھے, تھوڑی دیر بعد ہم وی ور سو ایکسائٹیڈ, لیکن وہ جو کراؤڈ فوبیا, تو ہم اپنے آفس سے نکلتے تھے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا وہ بڑا حبیب بینک اس کے ساتھ ہی بھی بتا تھا تھرڈ سے. تو ہم نکلتے تھے گاڑی میں, اپنا ایک چکر مارتے تھے کہاں تک جلوس پہنچا, کیا ہوا. جاؤ تو اندھیرا پڑا ہوا ہے بالکل سڑک پہ. تو واٹ ٹو ڈو, کہا نہیں اس کو بات کریں, کے سی سے بات کریں. انہوں نے کہا کے ایم سی سے بات کریں, وی آر ٹاکنگ, اندھیرا کیوں, اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے, لاکھوں لوگ سڑک پہ ہیں, کیا آپ سیکورٹی کا. تو ہر ایک دوسرے پہ ٹال رہا تھا. خیر جب یہ حادثہ ہوا اس وقت آئی واز ٹیکنگ اے راؤنڈ اینڈ آئی جسٹ ٹرن ٹو کارساز روڈ اینڈ مائی ہاؤس واز تھوڑی دور پہ. تو میں نے سوچا کہ میں وہاں سے کچھ کر کے واپس آئی, تو بہت دور ہیں یہ لوگ. میں نے اپنے گھر میں جا کے بیل دی اور میرے میاں نے ٹھہرو 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 ٹھہرو, سم تھنگ ہیز ہیپنڈ دیئر. اینڈ بلیو می وین آئی واز پاسنگ بائی, some kind of a cold wave went into me. Why? Something. I was really upset about it کہ کیا. خیر وہاں ہم آ گئے اور پھر came back and all that. تو اس دن جو ہوا, کتنے لوگ ہمارے گئے اور thank God بی بی was saved. تو نیکسٹ ڈے جب بی بی پریس کانفرنس کر رہی تھیں تو وہاں کسی نے پوچھا کہ آپ کہہ رہی ہیں اتنا اندھیرا تھا وہاں, تو آپ لوگوں میں سے کسی نے کانٹیکٹ نہیں کیا. تو میں نے بی بی کو میسج دیا, میں نے کہا کہ یس اٹ از آن دس ریکارڈ, اس ٹائم پہ ہم نے کیا. تو دین شی سیڈ اٹ. اینڈ انہوں نے اپنی بک جو ہے, جو لاسٹ جو بک تھی, ہاں بی بی کی ایک لاسٹ بک جو تھی, اس میں انہوں نے مینشن کیا کہ مائی سینیٹر رخسانہ زبیری, شی میڈ کالز اینڈ آل دیٹ اینڈ نتھنگ ہیپنڈ. سو شی اینڈ دین شی وینٹ ٹو ایچ پرسن. آپ دیکھیں نا ہمارے لوگ جو جن کے گھر کا کوئی چلا جائے اس طرح سے, وہاں ایک ایک کے گھر گئیں اور کس طرح آپ نے دیکھی ہیں تصویریں, وہ کس طرح وہ لپٹا کے اور اس کو محبت اور پیار اور سب. اور کچھ ساتھیوں سے انہوں نے یہ کہا کہ جسٹ آفٹر دیٹ نیکسٹ مارننگ انہوں نے کہا کہ آئی ہیو بین ٹریپڈ, کیونکہ یہ چلی گئی تھیں
آنے کے فوراً بعد چلی گئی تھیں, ٹھیک ہے نا, آنے کے فوراً بعد چلی گئی تھیں اپنا, جب ان کا ریسیپشن وغیرہ ہوا شی وینٹ بیک ٹو دبئی. لیکن یہاں سے ڈفرینٹ کوارٹر سے ان پہ پریشر پڑا ٹو کم بیک, پھر دین شی کیم بیک. بٹ this is how this is the kind of leader she was. Everybody used to say کہ نہیں جی, وہ کہتی تھی جب تک اللہ کی جب تک زندگی ہے, جب جس وقت جانا ہے اسی وقت جانا ہے. تو she was not scared of death or anything. اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو آ رہی ہیں جو کلپس آ رہے ہیں ان کے, کہ مخدوم صاحب ساتھ بیٹھے ہیں اس جلسے میں, وہ کہہ رہی ہیں مخدوم صاحب دیکھیں یہ اس کھڑکی کے پاس لوگ نہیں کھڑے تھے. ہاں, اور پھر کھڑی تو انہوں نے کہا, انہوں نے کہا مجھے نہیں نظر آیا, مطلب وہ ہٹ گئے تھے, ظاہر انہوں نے اٹینشن دیکھی ہوگی. پھر کس طرح ان کا قافلے کو موڑا گیا اور کیا کیا گیا. اچھا, جس دن یہ اس سفر پہ گئی ہیں پنڈی کے جلسے کے لیے, اس جلسے میں جانے سے پہلے یہ نوڈیرو میں تھیں اپنے گھر میں, اور یہ پروگرام تھا کہ کسی اور وقت جائیں گے, صبح جائیں گے یا کچھ اس طرح کا پروگرام تھا, اور ان کے ساتھ جتنے بھی لوگوں نے آنا تھا سب موجود تھے وہاں پہ. تو کہتے ہیں کوئی 8-9 بجے نکلی باہر یہ کمرے سے اپنے, اور شی وینٹ ٹو ایچ کیج, جانوروں کی ایچ کیج, وہاں کھڑے ہو کے جس طرح ان کو پیٹ تھے نا ان کے سارے, سب پنجروں پہ جا کے کھڑی ہوئی ہیں, ٹائم گزارا ہے وہاں پہ. اینڈ دین شی کیم اینڈ وینٹ ٹو دا روف. تو روف پہ گئی تو وہ سیکورٹی کو یہ کیا کر رہی ہیں یہ, شی جسٹ لکڈ اراؤنڈ ایوری ویئر. شی کیم ڈاؤن اینڈ دین چائے پی. اچھا, چائے پیتے, چائے پی, اس کے بعد نکل پڑے, چلتے ہیں, لیٹس گو ناؤ. سردی کا زمانہ, ٹھیک ہے, اور اپنی گاڑی میں, اور پیچھے پولیس جو بھی ہوگی. جب لوگ دیکھا انہوں نے, لوگوں کو پتہ نہیں کہاں سے آ گئے باہر, رات کو 11-12 بجے رات کو لوگ باہر نکلے کھڑے, تو یہ فوراً گاڑی رکوائی, اتری, پولیس کے ڈالے پہ کھڑی ہو گئی جا کے. تو انہوں نے کہا آپ کیا کر رہی ہیں, اتنی سخت سردی. انہوں نے کہا وہ سردی میں اپنا بستر چھوڑ کے یہاں کے کھڑے, میں نہیں یہاں سے کھڑی ہو سکتی. دیٹ واز دا کائنڈ آف افیکشن اینڈ اونرشپ اینڈ جب زرداری ہاؤس سے اسلام آباد سے یہ جانا چاہ رہی تھیں, اس سے کچھ عرصے پہلے جا رہی تھیں اسی میں لیاقت باغ میں, تو ان کی دوسری گاڑی, بیک اپ گاڑی ساتھ تھی. یعنی ہمیں گھر سے مین روڈ تک بھی آنے میں وہ گاڑی ساتھ چلی ہے, جہاں خاردار ڈال دیے تھے انہوں نے, پھر وہاں کھڑے ہو کے بیوی نے پریس سے بات کی. ہاں, تو اس وقت بھی گاڑی ساتھ تھی, پر وین دس ہیپنڈ the car was not there and something terrible happened, جس کا اب ہم کیا کہیں. تو ہماری یقیناً لغزشیں ہیں, کچھ نہ کچھ تو ہے سلسلہ, کیونکہ we lost a great leader. She was not a politician, she was a leader. She was a leader who had a vision. دیکھیے, بی بی کی شہادت بہت بڑا سانحہ ہے پورے ملک کے لیے, اور ان کی اولاد کے لیے تو. اور بلاول صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ کلوز تھے اپنی والدہ کے, سارے بچے کلوز تھے, لیکن وہ بہت زیادہ ان کی جتنی تصویریں دیکھیں کس طرح وہ اپنی ماں کو دیکھ رہے ہوتے تھے, وہ کس طرح اینڈ ہی ٹرائز ٹو فالو. بالکل ابھی بھی آپ دیکھیں تو اس وقت جو پہلی پریس کانفرنس ہو رہی تھی نوڈیرو میں, تو جس طرح آئی واز جسٹ آؤٹ سائڈ, اینڈ سی کی میٹنگ ہوئی پہلے, اس کے بعد پریس کانفرنس ہوئی, اینڈ اتنا زیادہ وہ چہرے پہ ان کے اداسی اور جو کچھ بھی تھا, لیکن اس سب کے باوجود ہی گیو اے میسیج کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج, اینڈ دیٹ شوز کہ پیپلز پارٹی کس طرح چلتی ہے اور آج تک کیسے چل رہی ہے. پھر کوچ چیئرمین زرداری صاحب نے یہ کہا کہ پاکستان کھپے, اینڈ اٹ واز ویری ویل ریسیوڈ. آپ دیکھیں وہ بہت بڑا, ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ سب کچھ جو ہوا تھا, جو بی بی کے ساتھ جو ان کی زندگی کا ایک اختتام ہوا, اس کی پتہ نہیں کیسے پلان تھی, کیا تھی, کیونکہ ایک سائز کے ڈنڈے, دا کیمیکل جس کو آپ ایسے ٹچ کرتے تھے تو وہ پکڑ لیتا تھا, آگ پکڑ لیتا تھا, یہ ساری چیزیں ہوئیں. اور آپ دیکھیں کس طرح جلایا لاڑکانہ میں سب جگہ,
کس طرح لوگوں کی پراپرٹیز کو ختم کیا, کس طرح ریلوے کو ڈیمیج کیا گیا. مطلب اتنا بڑا ایک ظلم لوگوں پہ ہوا. اور اس ظلم کے بعد جس میسج نے سروائیو کیا وہ یہی تھا, ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج اینڈ پاکستان کھپے. آج تک لوگ ریپیٹ کرتے ہیں یہ بات کو. آئی تھنک ہی ڈیڈ اٹ ویری ویل, اور بہت محنت کی ہے انہوں نے اس میں. آسان نہیں ہے, اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ ایک اتنی بڑی پارٹی کی قیادت کریں اور اس طرح کریں کہ پارٹی کو انٹیکٹ رکھیں. آپ دیکھیں کوئی سینئرز وینرز کوئی نہیں چھوڑ کے گیا ہے پارٹی کو, ٹھیک ہے نا. میں ایک تو شاباش دینا چاہتی ہوں کہ وہ جیسے دوسروں کے یہاں گالی گلوچ یہ وہ جو جواب دیتے ہیں وہ تمیز کے دائرے میں دیتے ہیں, پولیٹیکل جواب ہوتے ہیں ان کے. آئی ایم ہیپی اباؤٹ دیٹ. اور میں ان کو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. یہ ہماری پارٹی ہے, ہم نے اس کو نرچر کرنا ہے اور یوتھ نہیں سنبھالنا ہے, ٹھیک ہے نا. دس از مائی میسیج ٹو دیم. اپنی تعلیم پر توجہ دیں, اپنے کام پر توجہ دیں, اپنی فیملی پر توجہ دیں, ساتھ پارٹی پہ بھی توجہ دیں. بہت سے ایسے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا. نہیں, سب کچھ نہیں چھوڑا. میں نے ایک دن بیگم نصرت بھٹو سے کہا کہ جی میں نے آئی کین ناؤ ورک فل ٹائم فار دا پارٹی, میں اپنا جاب چھوڑ سکتی ہوں. انہوں نے مجھے کہا نو, یو آر ناٹ گوئنگ ٹو لوز یور جاب, لیو یور جاب. شام کو کریں پالیٹکس جو کرنی ہے. سو مائی ایڈوائس وڈ بی ڈیولپ یور کیریئر, محنت سے کام کرو, ٹھیک ہے, پروفیشنلی بھی اور پارٹی کے لیے بھی, ٹھیک ہے نا.